تو مرغی حلال ہے. لیکن اگر کوئی اپنے ہمسائے کی مرغی چوری کر کے لا کے اس کو پراپر طریقے سے ذبح کرتا ہے اور اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اس کو پکاتا ہے تو وہ پاک نہیں ہے. حلال تو وہ ہے لیکن وہ پاک نہیں رہی کیونکہ وہ چوری کی تھی. اس لیے ہمیں اپنی کمائیوں میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمائی کیا حلال کی کمائی ہے. کیا ہم اپنی اولاد کو جو نوالا دے رہے ہیں، جو رزق دے رہے ہیں، جو کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں، وہ حلال تو ہم ڈھونڈتے ہیں، حلال تو وہ ہیں، کیا وہ پاک بھی ہیں؟ کیا اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہماری کوئی نافرمانی، کوئی ہم نے کوئی سود کا مال لیا ہو یا ہم نے دھوکہ دہی سے وہ مال لیا ہو یا جھوٹ بول کے لیا ہو یا چیٹ کر کے لیا ہو یا ہم نے کوئی ایسی اپنی تنخواہ لے لی ہو جس ذمہ داری کو ہم نے پوری طرح انجام ہی نہیں دیا. تو یہ حلال اور پاک میں یہ فرق ہے. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے پر علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کوئی دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے. ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوت چھات نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فکرے کا اعادہ فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی اور طہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہیں، یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. مگر اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے. نکاح کی اجازت صرف انہی کی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محسنات ہوں، یعنی محفوظ عورتیں ہوں، یعنی آوارہ نہ ہوں. اور بعد کے فکرے میں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ یہودی یا عیسائی بیوی کی خاطر ایمان نہ کھو بیٹھنا. شرط یہ ہے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرتے رہو. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی جو تشریح فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے. بغیر اس کے منہ کے غسل کی تکمیل نہیں ہوتی. اور کان چونکہ سر کا ایک حصہ ہے اس لیے سر کے مسح میں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح بھی شامل ہے. اس وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے تاکہ جن ہاتھوں سے آدمی وضو کر رہا ہو وہ خود پہلے پاک ہو جائے. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے لو. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر، یہاں پر تیمم کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. اگر پانی نہ ملے تو مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لینا چاہیے. اس کو تیمم کہتے ہیں. اللہ نے تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول ہے ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جب کہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے پہلے ہی روک دیے۔ اشارہ اس واقعے کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر شریک نہ ہوئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب کے معنی نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک ایک نقیب خود اس قبیلے سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے بہت برا راستہ اختیار کر لیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں اس کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں اور ان میں سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے اور احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی تمہاری بعض چوریاں خیانتیں کھول دیتا ہے اور جن کا کھولنا دین حق کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے، اور بعض سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے جس کے کھولنے کی کوئی حقیقت یا کوئی حقیقی ضرورت اسے محسوس نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
یعنی محض مسیح کے بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے تم لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا، حالانکہ اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کوئی بندہ اس بنا پر خدا نہیں بن جاتا کہ اللہ نے اسے غیر معمولی طور پر پیدا کیا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی ساری جو بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر تم نے اس بشیر اور نذیر کی بات نہ مانی، اور یاد رکھو کہ اللہ قادر اور توانا ہے، ہر سزا جو تمہیں دینا چاہے وہ بلا مزاحمت دے سکتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں سے نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس مقدس سرزمین سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو اس وقت سخت مشرک اور بدکار قوموں سے آباد تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک حضرت یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے، اور دوسرے حضرت کالب تھے جو حضرت یوشع کے دستے راست تھے۔ 40 برس تک بھٹکنے کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے صرف یہی 2 بزرگ زندہ تھے۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ۔ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ یہ اس واقعے کا حوالہ دینے سے مقصود اصل میں بنی اسرائیل کو یہ جتانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی، انحراف اور پست ہمتی سے کام لے کر جو سزا تم نے پائی تھی، اب اس سے بہت زیادہ سخت سزا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کر کے پاؤ گے۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بتا دو۔ 2 بیٹوں کا قصہ بھی ان کے سامنے ان کو سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تو میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے قتل ہونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے قتل کے در پہ ہوتا ہے تو ہو، میں تیرے قتل کے در پہ نہیں ہوں گا۔ ان کے جو گناہ تم کرنے جا رہے ہو میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔
آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان بنا دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بس اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس